قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، غیبت یہ زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں غیبت کو زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ تم ایک دوسرے کی باہمی غیبت مت کیا کرو۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ بس اسے تم ناپسند کرتے ہو۔ تو کتنی سخت تعبیر بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں کہ غیبت کو اپنے بھائی اور پھر اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اسے زنا سے بھی بدتر گناہ قرار دیا گیا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ انسان کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ ایسے انداز سے کرے کہ اگر اسے معلوم ہو تو وہ ناپسند کرے اس کو، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اسے اتنا سخت کیوں قرار دیا گیا؟ حالانکہ زنا کتنا بڑا خدا نخواستہ عمل ہے اور بدترین گناہ ہے۔ علماء نے اس کی وجوہات بیان کی ہے۔ اس کو زنا سے سخت اس لیے زیادہ قرار دیا گیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان سے زنا کا فعل ہو تو اس کے دل میں اس گناہ کی برائی ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، اس وجہ سے کسی نہ کسی وقت وہ توبہ کر لے گا۔ لیکن غیبت کو انسان عام طور پر گناہ نہیں سمجھتا، اور اس کی شناعت انسان کے دل میں اس قدر نہیں ہوتی زنا جتنی۔ تو جب نہیں ہوتی انسان توبہ ہی نہیں کرتا، اور جب توبہ نہیں کرتا بغیر توبے کے جاتا ہے تو معاملہ سخت ہے۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ غیبت کو انسان ہلکا گناہ سمجھتا ہے، معمولی گناہ سمجھتا ہے، اور معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، توبہ ہی نہیں کرتا۔ اور تیسری وجہ علماء نے اس کی یہ لکھی کہ غیبت کی وجہ سے انسان حقوق العباد میں حق تلفی کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اگر انسان کسی کی غیبت کر لے، یہ صرف توبے سے معاف نہیں ہوتا یہ گناہ، بلکہ جس کی غیبت کی ہے اس سے جب تک معافی نہ مانگ لے، وہ معاف نہ کر لے، یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا۔ تو غیبت کرنے والا گویا اپنی نیکیاں اٹھا کر جس کی غیبت کر رہا ہے اس کو دے رہا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ بڑے خسارے میں ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی، کہ جب یہ غیبت کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے خسارے میں، اس کو پتہ چلے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا، وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے تنفر پیدا ہو جائے گا۔ اور آخرت میں اس لیے کہ یہ اپنی جتنی نیکیاں کرے گا اعمال، تو غیبت کر کر کے وہ ساری نیکیاں اٹھا کر دوسروں کے حوالے کر دے گا، آخرت میں تہی دست اور خالی دامن ہوگا۔ تو غیبت سے بہت زیادہ اجتناب اور احتراز کیا جائے۔ پھر خاص طور پر یہ انتہائی مقدس اور محترم مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو غیبت کی مجالس سے بچایا جائے۔ نہ بڑے کی غیبت کرنی ہے، نہ چھوٹے کی غیبت کرنی ہے، نہ مرد کی، نہ عورت کی، نہ بچے کی، نہ اپنوں کی، نہ غیروں کی، کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی۔ اور سب سے زیادہ آج شیطان نے ہمیں اس گناہ کے اندر ملوث کر رکھا ہے۔ گھر میں غیبتیں چل رہی ہے، مارکیٹ میں، دکان میں، یہاں تک کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بعض دفعہ اس میں ہم بیٹھ کر اپنی محافل میں غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی خسارے والی بات ہوگی۔ اپنی زبان کو غیبت سے بالکل پاک کر لیں، اور ابھی اس مجلس میں عہد ہم کریں کہ آئندہ ہم کسی کی بھی غیبت نہیں کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔